وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور، درس نمبر 1590، آیت نمبر 2 سے 10۔ آج کا موضوع حدود اللہ کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا، اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نور، آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ: الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، بدکار عورت اور بدکار مرد، فجلدوا ان کو درے مارو، کل واحد ہر ایک کو، ان میں سے، منہما ہر ان میں سے، 100 جلدہ 100 درے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہ آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، مکی صورت ہے اور معاشرتی احکامات ہیں۔ ظاہر ہے زانی زنا جو ہے یہ انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے کا یا اس کو تسکین پہنچانے کا ایک ناجائز ذریعہ جو ہے وہ زنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات بھی اس سے وابستہ ہیں، یعنی جسمانی ضروریات۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، حکیم خبیر ہے، اور یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، میں زنا کی بات کر رہا ہوں۔ زنا جو ہے اس کا تعلق جسمانی ضرورت سے، جنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ایک لمبی بحث ہے، اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور دنیا میں اس کو آزادی سے زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا۔ اس کی کچھ اندرونی جسمانی ضروریات ہیں، کچھ بیرونی ضروریات ہیں۔ میں مختصر مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کے ساتھ کچھ
تقاضے، جسمانی تقاضے اور بیرونی تقاضے، یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے، مثال کے طور پہ ہمیں مکان چاہیے رہنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، موسم کی سردی گرمی کے لیے کے حساب سے کپڑا چاہیے. پھر ہمیں جنس ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور وہ ہماری ایک ضرورت اندر رکھ دی ہے. ایک طاقت ہے، جنس کی طاقت ہے، بھوک ہے، اور کپڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اندرونی اور بیرونی یا جسمانی تقاضے اور بیرونی تقاضے انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. یعنی کمائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق تو لکھ دیا ہے، لیکن اس کو کہا ہے کہ تم کماؤ، خود کماؤ، اسباب استعمال کرو اور کماؤ. اسی طرح یہ سارے تقاضے ہیں. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو تقاضے رکھے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دستور بنا دیا ہے. کماؤ، یعنی کمانا تو ضرورت ہے ہماری، لیکن ناجائز ذرائع اس کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ سود سے آپ پیسے کمانا شروع کر دیں، پیسے پہ پیسہ کمانا شروع کر دیں تو وہ ایک بری بات ہے. تو اسی طرح دیکھیں، یعنی اکل حلال، جائز طریقے سے آپ نے کمانا ہے اور اپنے لیے جائز طریقے سے، یعنی غذا جو ہے، غذا حلال کھانی ہے، حلال ذرائع سے، اور حلال غذا کھانی ہے. ذرائع بھی حلال ہوں اور غذا بھی حلال ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ دیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہیں جنس ہے ہماری، اور اس کے جنس ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے. اور اس کے جہاں اور یعنی نسل انسانی کی بقا، یہ اس کا ایک یعنی ذریعہ ہے. یعنی یہ طاقت یہ ہمیں اس لیے دی ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ طاقت ہم میں رکھ دی ہے. جنسی قوت یا جنس کی رغبت یہ ہمارے اندر رکھ دی ہے. پھر ہمیں کہا ہے کہ اس کے لیے اس کو استعمال کرو، لیکن ایک حد کے ذریعے، اور وہ حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. تو اگر وہ حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ پھر ناجائز کرتا ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی جنسی تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ پھر ناجائز ذرائع میں آتا ہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے علاوہ اسلامی حکومت سے کہا ہے کہ اس کو سزا دو تم، تاکہ یہ چیز جو ہے، یہ جراثیم معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ ترویج نہ پائیں. یہ مضمون اسی طرح آئے گا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، ابھی مضمون آئے گا، یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. ابھی یہ آیت آنے والی ہے اسی صورت میں. تو میری اس وقت کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، دیکھیں میں ایک معاملے پہ بات نہیں کر رہا. یہاں تو معاملہ زانیہ عورت اور زانی مرد کی سزا کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایز اے ہول اللہ کی توفیق سے سارا مضمون اکٹھا بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جو جسمانی ضروریات ہیں، جو اندرونی ہیں اور جو بیرونی ہیں، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دین نازل فرمایا ہے. دین اللہ کا یہاں الفاظ آیا ہے آیت نمبر 2 میں. دین اللہ، اللہ کا دین، یعنی اللہ نے ایک سسٹم قائم کیا ہے. اللہ نے احکامات جزا اور سزا کے، اور پھر آپ یہ تمام خواہشات ایک دائرے کے حد کے اندر آپ پوری کریں گے. یعنی معاشرے میں رہنے کی جو آپ کی ضروریات ہیں اور جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ ایک دائرہ کار کے اندر، مخصوص دائرہ کار کے اندر رہ کر وہ آپ پوری کریں گے. رزق اگر کمائیں گے تو جائز ذرائع سے، اس میں دھوکہ،
خیانت، فراڈ، کم تولنا یا زیادہ لینا اور کم تولنا، سورہ مطففین کی جو ہے نا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے، جب وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یخسرون۔ تو دیکھیں، یہ میں دوبارہ وہ جملہ کہہ رہا ہوں، انسان کے ساتھ کچھ اس کی ضروریات اور خواہشات جڑی ہوئی ہیں، کچھ اس کے جسم کی ہیں جسمانی، اور کچھ اس کے بیرونی تقاضے ہیں۔ بیرونی تقاضا مطلب یہ ہے کہ جہاں خوراک اس کی ضرورت ہے وہاں رزق کمانا بھی اس کی ضرورت ہے انسان کی۔ یہ رزق کمائے گا تو پھر رزق کھائے گا، تو یہ دونوں، اب وہ بیرونی ہو گیا رزق کمانا، بیرونی، اور رزق کھانا جو ہے وہ اندرونی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جنس کی جو خواہش ہے اور ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں بہت سے مسالے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کو ایک دائرے میں استعمال کریں، ایک جائز حدود میں ان ساری خواہشات کو اور ضروریات کو ایک جائز دائرے میں استعمال کریں، حلال کمائیں، ناجائز ذرائع سے نہ کمائیں، حلال کھائیں، ناجائز چیزیں استعمال نہ کریں کھانے اور پینے کی۔ پھر جنس ہے، یہاں تو جنس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی جنس کی بھوک ہے تو اس کا پھر ایک دائرہ کار اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جنس کی بھوک مٹانے کے لیے نکاح ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، نکاح جب تک آپ کا نکاح نہ ہو تو آپ کو جنس کی جو خواہش ہے اس پر آپ نے قابو پانا ہوگا اور اس کو ناجائز ذرائع سے استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے، زنا جو ہے۔ اب وہ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، زنا کی یا زیادہ، یہ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا، لیکن اصولی جو مضمون ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان حدود سے تجاوز کیا، اب دیکھیں، خائن جو آپ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزائیں رکھی ہیں، یعنی جہاں بھی آپ حدود جسے کہتے ہیں، حد کی تجاوز کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سزا مقرر کی ہے۔ وہ کچھ تو یہاں بیان ہو رہی ہیں، کچھ جو نہیں ہو رہی وہ حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع تھے، قانون بنانے والے تھے، تو انہوں نے اپنے قول اور عمل سے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، کچھ فقہ میں موجود ہیں، اس کی میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف میں آپ کو وہ ترجمہ سناؤں گا جو ہے، زیادہ میں تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ مسئلہ پھر تفصیل طلب ہے تو وہ تفصیل میرا کام نہیں ہے۔ بہرحال زانی یعنی جو حد سے تجاوز کرے، ناجائز تعلقات بنائے، زانی عورت اور زانی مرد، اس کو 100 کوڑے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، 100 کوڑے مارو، علی الاعلان مارو، لوگوں کے سامنے مارو، اور اللہ کے جو قانون ہے اس میں تمہیں نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ہے، یعنی 99 کوڑے تم نے نہیں ماننے اور 101 کوڑے بھی نہیں ماننے، نہ بہت زور سے، اس کے اپنی حدود ہیں فقہ میں، نہ بہت آہستہ نہ بہت یعنی زور سے، پھر اس کی ساری جو کوڑوں کی تفصیلات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور یعنی تم نرمی، اللہ کی حدود میں تم نے نرمی نہیں دکھانی اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد نکاح نہیں کرے گا یا بدکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، اور بدکار عورت نکاح نہیں کر سکتی سوائے بدکار مرد کے یا مشرک کے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ حرام ہے، یہ حرام کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں جو آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہی آیت قرآن میں ایک دوسرے طرز سے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمائی ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ اور یعنی دیکھیں یہ تو طبیعت کی بات ہے نا۔ اب ایک زانی مرد ہے، زنا میں مبتلا ہے، تو ایک پاک عورت کا اس سے تو نباہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی تفصیل یہ کروں گا کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے موزون نہیں ہے۔ لا ينکحو کا مطلب موزون نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن اگر نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جائے گا، یہ ہمارا شریعت کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اب زانی مرد یا عورت یہ تو مسلمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو مشرکہ سے کرنے کی یعنی اجازت دے رہا ہے۔ اے زانی مرد، اے زانی عورت، تم کسی مشرک سے کیوں نہیں نکاح کر لیتے؟ عورت سے کہہ رہے تم مشرک مرد کو دیکھ لو۔ یعنی اس میں زور ہے سامنے کا کہ تم نے اللہ کی حدود کی نافرمانی کی اور کر رہے ہو، ایک عادت ہے تمہاری، تم اس سے باز نہیں آ رہے، تو پھر تمہارے لیے تو اے مرد، تمہارے لیے تو ایک زانیہ عورت اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو کسی مشرک سے کر لو، یا جو ہے زانی عورت سے کر لو۔ یہ اس کی اگرچہ اجازت نہیں ہے، یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت سے ہی اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ باقی تفصیلات ہیں وہ اس کی میں بیان نہیں کر رہا، لیکن میں نے اشارہ دے دیا آپ کو۔ اچھا، پھر آیت نمبر 4، والذین یرمون المحسنات، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں ایک اور قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کتابوں میں اس کی تفاصیل موجود ہیں، یعنی دیکھیں مختصر طور پہ میں آپ کو کہوں، اگر کوئی الزام لگاتا ہے کسی بدکاری کا، کسی پر بھی الزام لگاتا ہے، تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے اپنی الزام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، اور 4 گواہ بھی عینی گواہ، آنکھوں دیکھے، جس نے اپنی زنا ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، ایسے 4 گواہیوں کو وہ عدالت کے سامنے پیش کرے گا، اور اگر پیش نہ کر سکا تو قذف، قانون قذف ہے، یعنی ایسا پھر اس کا الزام جھوٹا قرار پائے گا، اور اس کو حد کے طور پہ 80 کوڑے لگیں گے،
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، باقی تفصیلات ہیں، اور اس کی شہادت پھر قبول نہیں کی جائے گی، یہ مردود ہے اس کی شہادت آئندہ کے لیے۔ یعنی کسی نے الزام لگایا، تہمت لگائی، یا جو بھی کہ بھئی اس عورت نے زنا کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 عینی شاہد پیش کرے۔ اگر پیش نہ کر سکا تو اس کا الزام باطل ہے، جھوٹا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی شہادت آئندے کے لیے مردود ہے، اور یہ فاسق ہیں۔ اب الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، 80 کوڑے کھا لیے، پھر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، آئندہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ دیکھیں، سچا الزام تو اس وقت ہوتا جب یہ 4 عینی گواہ پیش کر دیتا۔ اب جھوٹے ہی بات اس نے، اب 4 گواہ نہیں پیش کر سکا تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن گنجائش ہے اللہ کے قانون میں کہ اس کو میں معاف کر سکتا ہوں اگر یہ توبہ کرے زندگی میں اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے سوائے اپنے کے، یعنی ایک آدمی آیا گھر میں بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پایا، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اب پہلے آپ ترجمہ سن لیں، پھر میں آپ کو تھوڑا سا اللہ کی توفیق سے بتاؤں گا۔ اس کے پاس گواہ نہیں ہے الا انفسہم، سوائے اپنے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ایسے شخص کی گواہی کی صورت یہ ہے کہ 4 مرتبہ یہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ یہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت کی سزا کو یہ بات دور کر دے گی، یعنی شوہر نے تو 4 قسمیں کھا لی، 5ویں بھی کھا لی، لیکن اب عورت اس کو جھوٹا ثابت کر سکتی ہے، کیسے؟ یعنی عذاب اپنے اوپر سے ہٹا سکتی ہے، کیسے؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ اللہ کو گواہ کر کے 4 مرتبہ یہ کہے انہ لمن الکاذبین، کہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کو 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے اللہ کی کہ یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب پڑے اگر وہ سچا ہے، ان کان من الصادقین۔ اب یہ 2 آیت میں نے آپ کو پڑھی، مضمون بالکل واضح ہے۔ ایک آدمی آیا گھر میں اور عورت کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ اس نے بدفعلی، یعنی عمل شہوت کر کے، جو بھی الفاظ ہیں وہ کرتے دیکھا، زنا کرتے دیکھا، تو یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، زنا کرتے دیکھا، مصروف پایا ان کو۔ اب یہ اگر 4 گواہیوں کو ڈھونڈتا ہے تو وہ تو بھاگ جائے گا، اور اگر ان دونوں کو بند کر دیا ہے تو وہ زنا کا عمل بھی یہ موقوف کر دیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے ہمیں، قانون ہے اللہ کا، کہ تم 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں کھا لو۔ مرد کو کہا 5ویں مرتبہ تم یہ کہو کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ پھر عورت کے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں ہے، یہ 4 مرتبہ قسم کھائے اللہ کی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ اس کو یہ قسم کھانی ہوگی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اب جب یہ دونوں، مثال کے طور پہ شوہر نے قسمیں کھائیں، بیوی نے اقرار کر لیا، تو اس کو سزا ملے گی جو قانون ہے۔
جو ابھی 100 کوڑے ہیں جو بھی ہے، اگر بیوی نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو مروجہ طریقے کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور اگر یہ دونوں نے قسمیں کھا لیں مثال کے طور پہ تو پھر قاضی اس میں جدائی کر دے گا، سزا کسی کو نہیں ملے گی، دونوں نے قسمیں کھا لیں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے؟ نہیں، ان میں جدائی ہو جائے گی۔ یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا آپ کو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ التواب الرحیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ جو ہے توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا، تو پھر تم مطلب یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک طریقہ کار بتا دیا، ایک قانون بنا دیا تمہارے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسی، آج کل تو وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، وہ تو غلط ہوتے ہیں، یعنی اس میں اس کا بھی وہ ہے کہ اگر آپ یعنی شوہر جو ہے وہ غیرت میں آ کے قتل کر دیتا ہے، وہ غلط ہے۔ جو بھی قوانین ہیں مروجہ جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں، طریقہ کار یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے سامنے کرام، لیکن یہ پھر میں اگلے مضمون میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ میں اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار خدا کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امین ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم